نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ کہف آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بھٹک گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے ہی بندوں میں سے، میرے ہی مخلوق میں سے وہ اپنا کسی کو معبود بنا لیں گے اور اپنا کسی کو وارث مقرر کر لیں گے کہ یہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا یا آخرت میں پار لگائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، کافروں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ آج کی آیات میں ایک اہم مضمون بیان ہوا ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اعمال اگر اس کے اچھے نہیں ہوئے تو وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ اور سب سے بنیادی اور ضروری جو اچھائی ہے وہ ایمان کی سلامتی ہے۔ یہ بہت مرتبہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جو بات ترجمے سے سمجھ میں آ رہی ہے، فرمایا کہ حبیب کریم آپ اس بات کا پرچار کریں، اس کا اعلان کریں کہ کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں بالاخسرین اعمالا، جو عمل کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے بالکل گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی کوشش جو ہے، ان کی ساری دگ و دو جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک گئی، گمراہی کی طرف چل نکلے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کا مصداق مقرر کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کے اعمال میں کوئی جان نہیں ہے، ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، حتیٰ کہ ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے میزان ہی سرے سے قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میزان تو تب قائم ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ معتبر ہیں اور کس کے اعمال جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ میزان تو اس لیے قائم ہوگا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام۔ تو جنہوں نے کفر و شرک پر زندگی بسر کی ہے اور عقائد ہی ان کے محفوظ نہیں رہے، ایمان کی سلامتی نہیں رہی، تو یہ سرے سے وہاں بحث ہی نہیں ہے کہ ان کے اعمال میں جان ہے یا اعمال میں جان نہیں، وہاں سرے سے ان کے اعمال ہیں ہی نہیں، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
اس کو فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن میزان ہی سرے سے قائم نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان بہت اچھے کام کر رہا ہے، فلاح و بہبود کے بڑے کام کر رہا ہے، بڑے بڑے ہسپتال بنوا رہا ہے، سرائے بنوا رہا ہے، لوگوں کے دسترخوانوں کا انتظام سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایمان اگر اس کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین شاہ فرما رہے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس کے اعمال کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، وہ اعمال اس قدر بڑے ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن میزان پر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جب ہے کہ جب انسان کا ایمان محفوظ نہ رہے۔ اس کا ایمان محفوظ کب ہوگا؟ جب ایمانیات پر پورا یقین ہے، اور یہ ایمانیات بڑے 2+2=4 بڑے واضح ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں آگے فروعی باتیں ہیں، ذیلی باتیں ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی بدیہی باتیں ہیں جو ایمانیات میں شمار ہوتی ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، انبیاء اور رسل پر یقین ہے، کتابوں پر یقین اور ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان اور یقین ہے، جنت اور جہنم پر ایمان اور یقین ہے، اسی طریقے سے یوم آخرت پر ایمان اور یقین ہے، تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور یقین ہے۔ یہ وہی مضمون ہے آمنت باللہ جو بچپن میں بچوں کو یاد کراتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اس انسان کہتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہی فائدہ کہ وہ ایمانیات کا یقین بٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے وہ الفاظ یاد کروائے جاتے ہیں، پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس بات کا عہد کر رہا ہے یا اللہ میرا اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اس پر ایمان۔ اگر اس میں سے کسی چیز پر اس کا ایمان نہ رہے یا اس میں تشکیک آ جائے، شک واقع ہو جائے، انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب ایمان گیا پھر چاہے وہ حج کر کے آئے، چاہے وہ عمرے کر کے آئے، چاہے وہ نمازیں پڑھ کے، وہ کچھ بھی کر کے آئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے میزان ہی سرے سے قائم نہیں کرے۔ ایک تو یہ مضمون ہے، اور ایک مضمون دوسرا ہے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے۔ اس کو فقہاء اور ائمہ نے، مفسرین نے یوں بیان کیا کہ کل 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے سرے سے میزان قائم ہی نہیں ہوگا، اگر کفر پر انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر سرے سے اس کے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بقیہ جو چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے ایمان کے بعد، ایمان کی سلامتی کے بعد اس کے اعمال تو ہوں گے، لیکن اعمال میں وزن ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 چیزوں کی احتیاجی ہوگی، 2 چیزوں کا وہ محتاج ہوگا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے اعمال ہوں، یعنی آپ کی وضع کردہ تعلیمات کے مطابق ہی ہوں۔ میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں واضح طور پر ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص سے وہ وضو نہیں کرتا، ایمان اس کا ہے، ایمانیات اس کے بالکل پورے ہیں، وہ کہتا کہ بھائی نماز اللہ کے لیے ہے، سجدہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، رکوع میں نے اللہ، میں وضو نہیں کروں گا۔ وضو کے بغیر وہ 1000 رکعات ادا کرتا ہے۔ آپ سارے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کی 1000 کیا، اس کی 1 رکعت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اس نے ادا کی ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ اب وہ جو 12 منٹ ہیں وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو چونکہ بھی دن چڑھ رہا ہے، میں چڑھتے دن میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، وہ 8 رکعتیں ادا کرتا ہے، ثواب تو کیا ملے گا، الٹا اس کو قیامت کے دن اس بات پہ پکڑ ہوگی، عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لے کر نہیں آیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اس میں ایمان کی سلامتی تو ہے، لیکن جو اعمال میں جان پڑنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کردہ تعلیمات کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق جان آئے گی۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
وہ ہے کہ اس کا ریاکاری سے پاک وہ عمل ہو. ایمان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام بھی دے رہا ہے، لیکن ریاکاری کر رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ محلے کے 4 لوگ راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہے کہ میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے. تو جتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، شہادت سے بڑھ کے عمل ہو سکتا ہے، سخاوت سے بڑھ کے عمل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے؟ یا اللہ ساری زندگی آپ کے لیے مال خرچ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ مال تم نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں. دنیا میں تمہیں وہ کہہ دیا گیا، ہاں اگر وہ عمل میرے لیے کیا تھا تو اب مجھ سے تم اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، اجر کی بات کر سکتے ہو. شہید ہو کے آئے گا، یا اللہ اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر آدمی ہے. تو وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، میرے لیے عمل کیا تھا تو مجھ سے اجر و ثواب مانگ سکتے ہو. یہ وہ مضمون ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت رہنا چاہیے. ایمان ہی سرے سے نہیں ہے تو جتنا مرضی خلوص سے لگا کیوں نہ رہے، وہ جوگی بن جائے، وہ جنگلوں میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے، وہ اپنا کھانا پینا قربان کر دے، وہ بالکل مریل ہو جائے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں، بھگوان کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، ایمان اگر نہیں ہے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سرے سے میزان ہی قائم نہیں ہوگا. اور اگر میزان قائم ہو گیا تو پھر 2 چیزوں کی اور احتیاجی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مطابق وہ اعمال کر کے، مرضی کا عمل کر کے نہ آئے کہ میرے دل یہ چاہ رہا ہے میں ایسے کر لوں، نہیں میں ایسے نہیں کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نمازیں بھی ادا کی ہیں، اذانیں بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد اذکار بھی ہوئے ہیں. وہ کیسے تھے؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اگر وہ کہتا نہیں میرا جذبہ یہ آ رہا ہے، میرا شوق یہ کر رہا ہے، بھائی وہ میرا شوق ہو سکتا ہے، وہ میرا جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عالی مقام اور مرتبہ ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو کچھ میرا محبوب کر رہا ہے ایسا کر کے آؤ گے، اس کی کوشش کر کے آؤ گے تو میں مانوں گا. دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور تیسری چیز ہے اخلاص، ریاکاری سے پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من صلی یرائی من صام یرائی، نماز دکھاوے کی پڑھی، روزہ دکھاوے کا رکھا، فقط اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایمان کی سلامتی، انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، ایمانیات کو دہراتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور تیسری بات کہ وہ اخلاص کے ساتھ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بہت بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اخلاص کو ہاتھ سے نہ دے، کیونکہ ورنہ وہ کوشش بھی کرے گا، محنت بھی کرے گا، وقت بھی نکالے گا. اگر اخلاص سے پاک رہا، اخلاص ریاکاری اس میں آ گئی، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.